السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کی منگل کو گرفتاری کے بعد ملک بھر میں حالات کافی زیادہ ناساز رہے اور یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہا۔ ملک کے مختلف شہروں میں اہم عسکری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پرتشدد مظاہرے کیے گئے اور پھر پرتشدد مظاہروں میں ملوث افراد سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں میں اسد عمر، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، شیریں مزاری دیگر رہنماؤں کو خلاف تعزیرات پاکستان کے مقدمات کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اب ناظرین، جس قانون کا سب سے زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے ایم پی او 3 اور ایم پی او 16 اور اس کے علاوہ دفعہ 144 کے تحت بھی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایم پی او 3 اور 16 کیا ہے اور دفعہ 144 کیا اختیارات دیتی ہے؟ تو ایم پی او کا مطلب ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس کو ایم پی او یا پھر امن عامہ کی بحالی کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قانون تقسیم ہند سے پہلے انگریزوں کے دور کا ہے اور اب پاکستان میں ذرا سی ترامیم کے ساتھ جاری ہے۔ اب اسی قانون کی ایک شق کے مطابق، شق نمبر 3 کے مطابق، اگر حکومت کو لگتا ہے کہ کوئی شخص امن عامہ کی راہ میں خلل ڈال رہا ہے تو حکومت اس کو گرفتار کرنے کا آرڈر دے سکتی ہے، اور اگر حکومت کو لگتا ہے کہ وہ شخص بعد میں بھی یہی کام کرے گا، یعنی کہ امن کی راہ میں خلل ڈالے گا، تو حکومت اس کی گرفتاری کی میعاد کو بڑھا کر 6 مہینے تک کر سکتی ہے۔ لیکن ایک وقت میں ایسے شخص کو 6 مہینے تک کی ہی سزا دی جا سکتی ہے اور ایسے شخص کو گرفتاری کے وارنٹ دکھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب بات کریں اگر ایم پی او 16 کیا ہے، تو یہ اسی قانون کی شق نمبر 16 ہے، جس کے مطابق اگر کوئی شخص افواہ پھیلا رہا ہے، یعنی کہ کوئی تحریری انداز میں یا تقریری انداز میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو حکومت کو لگے کہ افواہ ہے، اس سے کسی شخص کو، کسی جگہ کو یا پھر امن کی راہ میں کوئی خلل آنے کا اندیشہ ہے، تو حکومت ایسے شخص کو گرفتار کرنے کا آرڈر دے سکتی ہے اور ایسے شخص کے لیے 3 سال کی سزا یا پھر جرمانہ ہے یا پھر دونوں ہی سزائیں ایک وقت میں اس کو دی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہے اور یہ کیا اختیارات دیتی ہے۔ تو دفعہ 144 اس وقت نافذ کی جاتی ہے جب ملک میں یا کسی علاقے میں ہنگامی صورتحال کا خدشہ ہو، کوئی بڑا مظاہرہ ہونے والا ہو، کوئی جلسہ ہونے والا ہو، تو اس وقت یہ دفعہ نافذ کر دی جاتی ہے۔ اور یہ دفعہ کرمنل کوڈ آف ایکٹ کے تحت ضلع انتظامیہ کو یہ اختیارات دیتی ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ پر، کسی بھی ایسے علاقے پر مخصوص وقت کے لیے دفعہ 144 نافذ کی جا سکتی ہے جہاں پر کسی مظاہرہ ہونے کا خطرہ ہو یا پھر کوئی بڑا ہنگامی اجلاس ہونا ہو، ایسی جگہ پر دفعہ 144 نافذ کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ ناظرین، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو تعزیرات پاکستان کے تحت دفعہ 188 کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے اور اسی دفعہ کے تحت اس کو 6 مہینے یا پھر جرمانے یا پھر دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ دفعہ 144 اکثر ہنگامی صورتحال میں نافذ کی جاتی ہے، جیسا کہ ڈبل سواری پر پابندی لگانا، وہ بھی دفعہ 144 میں آتا ہے، یا پھر پتنگ بازی پر پابندی لگانا، یہ بھی دفعہ 144 کے انڈر ہی آتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔